ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بہار، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بہار، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور قرآن پڑھو گے نا قرآن تو تم کیا جواب دو گے دنیا کو، وہ بھی سنو۔ ہم نے تو سمندر میں بھی رستے نکالے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں نکالے۔ ہاں وہ NRC کا میٹر۔ تو سمندر میں بھی رستے نکالے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، بولو آسان نہیں۔ بے شک بے شک۔ وہ کرناٹک میں مسکان بچی کا آپ نے دیکھا ہوگا نا، دیکھا تھا، وہ جھنڈ تھا پورا، گیدڑوں کا جھنڈ تھا۔ اچھا کہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اکیلے آدمی پہ لنچنگ کریں گے، یہ پہچان ہوتی ہے، ان کی پہچان ہے یہ، مگر وہ بہن ہماری سیلیوٹ کرنا چاہیے صاحب، اس کی ہمت دیکھو، وہ جھکانی تو چاہ رہے تھے، اس سے کہہ رہے تھے پردہ اتارو تب انٹری ہوگی تمہاری، ورنہ نو انٹری ہے، تو ادھر وہ بھونک رہے تھے، ادھر ہماری بچی نے وہ نعرہ لگایا جو جنگ بدر میں حضرت علی نے لگایا تھا، وہ نعرہ لگایا جو احد کے اندر صحابہ نے لگایا تھا، وہ نعرہ لگایا جو خیبر کے اندر مولا علی شیر خدا نے لگایا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اور اس بچے کو وہ دبانے کی بات کر رہے تھے، اس بچی کو، مسکان نام ہے اس بیٹی کا، اور اس بیٹی نے جو جواب دیا تھا وہ شعر میں سنو۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان قرآن کانفرنس، علامہ توصیف رضا صاحب مصباحی۔ جو کلچر ماسٹرن سیولائزیشن سے امپریس ہو کر کے اپنے پردوں کو اتار دیتا ہے نا، اسے ایک بیٹی نے بتا دیا کہ عزت پانا ہے تو کنیز فاطمہ زہرا بن کر کے رہو، پردے والی کو ایسی عزت ملی کہ پوری دنیا میں اس کا چرچا۔ بے شک بے شک۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے نوٹ کرنے والا، جن پہ صرف ڈاٹر ہی ڈاٹر، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، وہ کبھی مایوس نہ ہوا کرے۔ اس کرناٹک کی ایک بیٹی نے اپنے پیرنٹس کا اتنا نام روشن کر دیا جو دنیا کے درجنوں بیٹے بھی نہ کر سکے، ایک بیٹی نے اتنا نام، تو جن پہ بیٹیاں ہوں کبھی مایوس نہ ہوا کرے، بیٹی خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ میں نے دیکھا کسی پہ 3 بیٹیاں ہوں 4 ہوں تو وہ بیچارہ اڑا اڑا سا رہتا ہے، ابے کیوں اڑا اڑا سا، بھلے آدمی، کسی پہ تو بالکل ہی بچے نہیں ہیں تو کیوں ٹینشن لے رہا بھائی؟ ہمارے حضور پہ 4 بیٹیاں ہیں، بڑی بیٹی کا نام زینب، ان سے چھوٹی کا نام رقیہ، ان سے چھوٹی کا نام ام کلثوم، اور سب سے چھوٹی اور جن سے میرے حضور کا نسب چلا سب سے چہیتی بیٹی کا نام فاطمہ زہرا۔ 4 بیٹیاں اگر ہیں تو حضور کی سنت ہی تو ادا ہو رہی ہے، دل کو تھوڑا کرتا ہے۔ اور آج کل بیٹے کیا دے رہے ہیں؟ لٹھیا کے ساتھ نکالنے، لٹھیا جو مطلب زمین پہ سہارے کے لیے چلتے ہیں، بعض جگہ نکالنے ماں باپ کو لوگ، ہاں گالیاں تک بک رہے ہیں ماں باپ کے سامنے، اپنے ماں باپ کو دقیانوس کہہ رہے ہیں، ماں باپ کو ڈانٹ رہے ہیں کہ بیٹا بری صحبت میں بیٹھو تو انہی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ لیکن بیٹی وہ ہوتی ہے کہ وہ اگر 10 کلومیٹر، اپنے وہاں تو شادی آس پاس میں ہو جاتی ہیں لیکن اور جگہوں پہ شادی بہت بہت دور ہوتی ہیں، 100 کلومیٹر بھی بیٹی دور ہو اور پتہ چل جائے میرے باپ کی طبیعت خراب ہے تو اس کی آنکھ کا آنسو نہیں رکتا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں جس کو اللہ 3 بیٹیاں دے اور وہ ان 3 بیٹیوں کو اچھی شکشا دے، ان کی شادی کر دے، کان لہ الجنہ، حضور کہتے ہیں میں محمد اس کے جنتی ہونے کی ضمانت دے رہا ہوں۔ سبحان۔ ان کان لہ بنتان، ایک صحابی نے سوال کیا حضور 2 بیٹیاں ہوں، حضور نے فرمایا فلہ الجنہ، تب بھی جنت ہے۔ حدیث شریف میں میری نظر سے ایک بیٹی کا تذکرہ نہیں گزرا ہے مگر اس کی شرح میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور سے اگر ایک بیٹی کے بارے میں بھی سوال ہوتا تو دریائے کرم سے یہی جواب آتا۔
اس لیے کہتا ہوں چمکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے. جو بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں ذرا مسکرا کے یہ اشعار سن کر کے ضرور بولیں گے سبحان اللہ, اور اس نیت سے بولیں گے کہ اللہ ان کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. میں تو سب کی بیٹیوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. سنو شعر سنو. چمکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے, دمکتا رہتا ہے کل آستان بیٹی سے. ضروری تو نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو, میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے. بے شک بے شک. تو کبھی بھی آپ دل تھوڑا نہ کریں. ایک بیٹی نے ثابت کر دیا, ایک بیٹی نے, اور اس نے جو نعرہ لگایا کتنا پیارا نعرہ لگایا سبحان اللہ, اللہ اکبر. آپ بھی بولیے اللہ اکبر. پورا مجمع بولے زور سے اللہ اکبر. اللہ اکبر. اپنی بیٹیوں کو بھی اچھی تربیت دو, اچھی تعلیم دو, اور انہیں کنیزان فاطمہ زہرا بناؤ, کنیزان سیدہ عائشہ صدیقہ بناؤ, کنیزان بنات طیبات اور کنیزان ازواج مطہرات بناؤ, تاکہ تمہاری بیٹیاں بھی تمہارا نام روشن کر دیں. بولیے زور سے سبحان اللہ, اور زور سے بولے سبحان اللہ. بندی ہے بے شک. کتنے بچوں کی, اور یہ بچے شروع سے یہیں پہ پڑھ رہے ہیں. اچھا میں اب آیا تھا, پیچھے بھی آیا تھا میں, لیکن میں نے دھیان نہیں دیا تھا. اب میں نے دیکھا تو ماشاءاللہ عمارت مسجد کے سامنے جو ہے وہ بھی مدرسے کی عمارت تعمیر ہو گئی. دل کی کلیاں کھل گئیں, دل باغ باغ ہو گیا. ہمارے ساتھ حاجی صاحب بھی تھے دیپا سرائے سے, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ بھئی ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. حاجی پور والو یاد رکھو یہ ادارہ چلتا رہے گا, تمہارا بھی کام چلتا رہے گا. بے شک. نہ جانے کون بچہ یہاں ایسا ہو جس کی دعاؤں سے صرف تمہارا نہیں ہمارے ضلع کی تقدیر بدل جائے. اچھا ایک بات بتاؤ, رات میں فجر کے وقت کوئی اڑ جائے صبح کو تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ جو بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں نا, یہ فجر کی آذان سے پہلے اٹھ جاتے ہیں, اور ان کا استاذ بھی اٹھ جاتا ہے. جماعت سے پہلے استاذ شاگردوں کا سبق سن لیتا, بعد میں تو پھر پچھلا سنا جاتا ہے. جو ذہین بچے ہوتے ہیں وہ پہلے فارغ ہو جاتے ہیں. تو ان مدرسوں کی برکتوں کا کیا ٹھکانہ ہے میرے ساتھیوں. ان بچوں کو جو اپنے گھروں پہ کھانا کھلاتے ہیں, اولاد کی طرح پالتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, ان سے پیار کرتے ہیں, تیوہار آنے پہ بہترین عمدہ لباس بھی بناتے ہیں, اولاد کی طرح سمان و پیار دیتے ہیں. بڑے بچے ہیں تو وہیں پہ کھانا پہنچوا دیتے ہیں. قابل مبارکباد آپ بھی ہیں. جیسا کہ حضرت مفتی ہمارے حضرت مولانا عرفان لطیفی صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 4 اشخاص میں سے کوئی ایک بن جانا, یا تو عالم بن جانا, یا پھر پڑھنے والا بن جانا, یا پھر ان سے محبت کرنے والا بن جانا. تو جو کھانا کھلا رہے ہیں وہ محبت ہی میں تو کھانا کھلا رہے ہیں, جو اچھے لباس بنا رہے ہیں وہ محبت ہی میں بنا رہے ہیں. یقین رکھو اے لوگوں, اور وہ جو 9 بچے فارغ ہوئے ہیں ان کے ماں باپ, ان کے رشتہ دار دور و دراز سے, دیہات سے, شہروں سے, مضافات سے آئے ہوئے ہیں. آپ سے بھی کہوں گا کہ جب یہ حفاظ جنت الفردوس کی طرف جا رہے ہوں گے تو تنہا نہیں جائیں گے, تمہاری انگلی تھام کر کے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولیے انشاءاللہ, زور سے بولیے انشاءاللہ, اور اونچا بولیے انشاءاللہ. 30 پارے سینے میں محفوظ کرنا آسان نہیں ہے. 30 پارے, ایک آیت کو کئی مرتبہ دہرایا جاتا ہے, سبق سنایا جاتا ہے, پھر تھوڑا سا حافظہ کمزور ہوتا پھر پچھلا سنایا جاتا ہے, تب جا کر کے کوئی بچہ محراب میں جا کر کے قرآن شریف سنا. بے شک بے شک. بھائی اس کی محنت دیکھنا چاہیے. میں نے دیکھا کہ علماء کرام تھوڑے سے خوشحال ہو جائیں اور تھوڑا سا فائنینشلی سٹرونگ ہو جائیں تو سب نہیں, کچھ لوگوں کو بڑی سمسیا ہوتی ہے. ارے یہ کیا ہو رہا, او بھائی وہ 12 سال 15 سال پڑھا ہے مدرسے میں, اس کو رسپانس مل رہا ہے, تو آپ کو پرابلم کیا بھائی اس میں. ہم یعنی گورنمنٹ نے بھی ہمیں ایک طریقے سے اچھوت کر دیا اور ونچت کر دیا, اور ہمارا سماج بھی یہ چاہتا نہیں یہ لوگ پروگریس نہیں کرنا چاہیے. ارے نادانوں, اگر یہ علماء, یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ ہر اعتبار سے مضبوط ہوں گے تو ہر فیملی چاہے گی کہ میرا بیٹا عالم دین ہو جائے. بے شک بے شک. سلام کروں گا رضوان بھائی کو. دیکھو ذرا سا بچہ تھا, وہ گھر کی تربیت کا اثر ہوتا ہے, یہ گھر کا ماحول ہوتا ہے. اور بتاؤ وہ بچہ امامے میں اچھا نہیں لگ رہا تھا کیا, کتنا خوبصورت لگ رہا تھا. اسی طرح سنت سے اچھا کوئی زیور نہیں ہو سکتا, میرے حضور کے کلچر سے اچھا کوئی کلچر نہیں ہو سکتا. دنیا کے تمام کلچر تو آتے ہیں, پرانے ہو جاتے ہیں, پھینک دیے جاتے ہیں, لیکن ہمارے نبی کی دی ہوئی سنتیں وہ ہیں کہ ہر نئی صبح کے ساتھ اس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے. جو کل تک سنتوں کا مذاق اڑاتے تھے, دنیا کے بڑے سائنٹسٹ, بڑے جانکار, بڑے ڈاکٹر آج یہ ماننے کو مجبور ہیں کہ سسکتی ہوئی انسان
انسانیت کو قرار چاہیے تو محمد عربی کی چوکھٹ پہ چلے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان قرآن کانفرنس، جامعہ طالب القرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ خوش رکھے بھئی، آپ کو بھی خوش رکھے، اللہ سب کو خوش رکھے. تو حضور کی سنتوں سے محبت کر. ہمارے مولانا نفیس اختر صاحب محنت دیکھیں آپ، ادارہ کتنا شاندار ہو گیا. میں تو جس ادارے میں بھی کام دیکھتا ہوں، محنت دیکھتا ہوں، باخدا میں بیٹھا ہوں، یقین مانے آپ میرا دل بڑا خوش ہو رہا ہے. چونکہ دیکھو یہ مدرسے زندہ ہیں تو ہمارے ماشاءاللہ مسجدوں کے مصلے آباد ہیں، بے شک، میناروں کی اذانیں آباد ہیں، مدرسین کی درسگاہیں آباد ہیں، بے شک، بے شک. اور پیرا مریدی کا سلسلہ بھی تو انہی کے صدقے میں چل رہا ہے. جی جی. آپ لوگوں کے نکاح ہو رہے ہیں اور یہی علماء الحمدللہ جب دوسری لائن پکڑتے ہیں نا تو ایسا نہیں ہے وہاں فلوپ ہو جائیں، نہیں، بلکہ ہمارے علماء جب ماڈرن ایجوکیشن میں ٹرائی کرتے ہیں نا تو پھر فرسٹ پوزیشن سے نیچے نہیں آتے. کیا بات ہے، کیا کیونکہ جس نے قرآن سینے میں محفوظ کر لیا اس کے لیے دنیا کا کون سا امتحان زیادہ بھاری ہے یار. وہ 30 پارے محفوظ کیے ہوئے بیٹھا ہے، نیٹ کا امتحان تو آسانی سے نکال لے گا. اور جو بھی ابھی ہمارے البرکات میں کئی بچوں نے نکالا، اشرفیہ سے کئی بچے گئے، امجدیہ سے، جامعۃ الرضا سے اداروں سے. ابھی ہمارے ایک ساتھی ہیں ماشاءاللہ ادھر بہار میں شاہد رضا خان مصباحی ماشاءاللہ وہ IAS بنے، اداروں کے بچے. اور تم کہتے ہو مدرسوں سے کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں ان مدرسوں کو آباد رکھو. مدرسے والے جب تمہارے دروازوں پہ آیا کریں تو بری نگاہوں سے مت دیکھا کرو. 10,000 کی جگہ 2,000 دو، مگر سمان دو، پیار دو کہ یہ انہیں کا صدقہ ہے کہ تمہاری روزیاں پاک ہو رہی ہیں. وہ خود تمہارے دروازے پہ آ رہے ہیں، حالانکہ ایمانداری سے تو تمہیں خود جانا چاہیے تھا ان کے پاس چل کر کے. کیا بات ہے. کتنی قربانیاں دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ارے علماء تو کیپیسٹی سے زیادہ کام کر رہے ہیں، اپنی طاقت سے زیادہ. آپ لوگ سوال ان سے بھی کرو جو ہمارے مسلم قوم میں ریچ مین ہیں، جو ادھیوگ پتی ہیں، اسی طرح سے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان سے بھی پوچھو کہ بھئی ادارے کا کام یہ کر رہے ہیں، ہماری دینی ایجوکیشن انہوں نے سنبھال لی اور اس کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن جتنی کمپلسری ہے وہ بھی یہ کرا رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا بات ہے. واہ واہ واہ. یہ سنبل سے لے کر آپ ادھر چلے جائیے آدم پور تک ایک ڈگری کالج ہے. آپ ہمارے ادھر یشودا مارکیٹ سے لے کر کے چلے جائیے ادھر اڑہول دھنیٹا ادھر نکل جائیے چندوسی تک ایک ہے. ادھر چلے جائیے مراد آباد ایک ہے. آپ بتائیے یہ جو علماء کر رہے ہیں یہ تو اپنی ذمہ داریوں سے زیادہ کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ باقی جو ادھوگ پتی ہیں، باقی جو لیڈر ہیں، ان کی بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ اگر تم ان سے سوال نہیں کرو گے تو وہ تمہارا کچھ کام نہیں کریں گے. وہ لوگ صرف اپنے نمبر بڑھواتے رہیں گے، قوم کا ستیاناش ہو جائے گا. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے سنبل کے بھی درجنوں بچے یوکرین میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اس کے لیے جہاں حکومت ذمہ دار ہے کہ اچھے ادارے نہیں بنا رہے ہیں، وہاں آپ بھی ذمہ دار ہے کہ سلیقے کہ آپ کے پاس انٹر کالج تک نہیں ہے. آپ بات کر رہے ہیں ڈگری کالج کی، ایم اے کالج کی، کیا ہے آپ کے پاس بتائیے مجھے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. بہت اچھے، بہت تو اچھے. ادھر ادھر کی نہ بات کر، کیا بات ہے. یہ بتا قافلہ لٹا ہے کیوں؟ مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. واہ واہ واہ. ہم خاموش ہیں تو دنیا سوچتی ہے کہ بولنا نہیں آتا ہے. ارے علماء اگر بولنے لگے تو ضمانتیں بچانا بھاری پڑ جائیں گی میرے بھائیوں. کیا کہنے. سیاست ہمارے گھر کی لونڈی ہے. علامہ جوہر علی مراد رامپور کون تھے؟ وہ عالم دین ہی تھے. سید کفایت علی کافی کون تھے؟ عالم دین تھے. وہ علامہ فضل حق خیر آبادی کون تھے؟ عالم دین تھے. میرے ساتھیوں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے وہاں تعلیم عام کرو. وہ ذرا سا بچہ یار کتنی پیاری بات کہہ رہا تھا. جی جی. کیا کہا اس نے کہ میں پیرنٹ سے، ماں باپ سے کہتا ہوں ہمیں کچھ دو یا نہ دو مگر بہترین تعلیم دے دو. یہ بات حاجی پور میں ایک چھوٹا سا بچہ سمجھ گیا، پتہ نہیں ہمارے شہر کے لوگ کیوں سمجھے گے، اللہ جانے. اور یہ بات اس نے کہی ہے تو میں ان کے والد سے، ان کے چاچاؤں سے، ان کے پورے فیملی سے اور پورے حاجی پور کے لوگوں سے کہوں گا کہ دوسروں پہ تکیہ مت رکھو. بیساکھی ہوتی ہے. جیسے یوکرین کو تنہا چھوڑ دیا نا سہاروں نے، بے سہارا تو بے سہارا ہی ہوتا ہے. پاندان اٹھانے والوں کا یہی تو حال ہوتا ہے.
क्या ہاں اکیلا. اس لیے اپنے ادارے خود بناؤ. تم بھی اگر اپنی نسلوں کے لیے نہیں سوچو گے تو 7 سمندر پار سے کوئی تمہیں قلم دینے کے لیے نہیں آئے گا.